الحمدللہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وزین ایماننا بالانوار الاحادیث والقرآن ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الصادق الوعد الامین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلوا علیہ۔ ایک عالم ربانی اپنے مدرسہ میں اپنے طلباء کو سبق دے رہے تھے۔ ان کا نام ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اتنے میں ایک درویش صفت دیوانہ وار آدمی آیا۔ اس نے دیکھا مسند پہ استاد بیٹھے ہیں، طلباء کرام کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اس دیوانے نے سوال کیا اس زبان میں کہ این چیست، جس کا مطلب کہ یہ کیا ہے۔ تو مولانا نے سمجھا کہ دیوانہ ہے، فاتر العقل ہے، اسے کیا معلوم درس کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے۔ تو مولانا نے جواب دیا، فرمایا این علم است کہ تو نمی دانم، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ اس دیوانے نے اس سوال کے بعد ایک اور حرکت کی کہ ان کے سامنے رکھی ہوئی سب کتابیں اٹھائیں جو اس وقت پرنٹنگ والی نہیں تھی، پریسنگ والی نہیں تھی، بلکہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے تھے، سیاہی کے ساتھ لکھی جاتی تھی۔ وہ سیاہی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے اس دیوانے نے اٹھائے اور ساتھ موجود تالاب کے پانی میں پھینک دیا۔ استاد محترم کو اس پر تکلیف ہوئی کہ ابھی جو کتابیں پانی میں گر گئیں ان کی سیاہی اتر جائے گی، الفاظ مٹ جائیں گے، اب ہر بات تو ہر وقت یاد نہیں رہتی، یعنی یہ علم کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو انہوں نے اس دیوانے سے کہا یہ تو نے کیا کر دیا، میرے علم کو ضائع کر دیا تو نے۔ تو دیوانے نے پھر جواب دیا، اس نے کہا کیا علم یوں ضائع ہو جاتا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ
ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، پانی میں سیاہی دھل جائے گی، برف خالی بچ جائیں گے، تحریریں تو مٹ جائیں گی، علمی نقصان ہو جائے گا۔ اس دیوانے نے تالاب میں کود کر پھر سے وہ اندر رکھی ہوئی کتابیں واپس باہر خشکی میں ڈال دیں۔ تو طلباء نے دیکھا ان کتابوں پہ ذرا سا بھی پانی کا اثر نہیں تھا، الفاظ مٹے ہوئے بھی نہیں تھے، پانی کا اثر بھی نہیں تھا، اور بیچ میں جو گرد و غبار تھی وہ بھی موجود تھی۔ اس پر استاد محترم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال فرمایا این چیز یہ کیا چیز ہے؟ تو اس دیوانے نے بھی جواب دیا، فرمایا این علم است کہ تو نمی دانم، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ اب وہ دیوانہ ذرا آگے ہوا تو مولانا نے اسے روکنے کی کوشش کی کہ مجھے کچھ سمجھاتے تو جاؤ، یہ بتاتے تو جاؤ کہ یہ ہے کیا، مگر اس دیوانے نے ان کی بات نہ سنی، رکنے کا نام نہ لیا، چل دیے۔ مولانا بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ بڑی دیر بعد دور تک جا کر دیوانے نے پیچھے دیکھا تو وہ عالم ربانی ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ خوش ہوئے، مسکرائے اور گلے ملے، کہنے لگے مجھے بھی ایک ہم مزاج آدمی کی ضرورت تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ وہ جو دیوانہ صفت انسان تھے ایک اللہ والے تھے، ان کا نام تھا حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ ذی قدر اولیاء اعظام میں سے تھے، صاحب حال تھے، صاحب کشف و کرامات تھے، اور علم تصوف پر عمل کرنے والے عظیم الدرجات شخص تھے۔ ان کی صحبت میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سا استفادہ کیا، پھر خود ہی فرمایا مولوی نشد از مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد، کہ جب اب جو مولائے روم بن گیا، یہ ایک عام سادہ سا مولوی بھی نہیں تھا جب تک کہ اس نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی نہ کی۔ حضرت تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں حالانکہ یہ پہلے بھی عالم تھے، مگر پھر علم کا سمندر اور امڑ آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت تبریز کی صحبت کی وجہ سے مولانا روم کو بھی عظیم الدرجات انسان بنا دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چوروں کا ایک گروہ تھا جو کسی جنگل سے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شہر میں جا کر کوئی بہت بڑی چوری کی جائے جس سے بہت زیادہ مال و زر ہاتھ آ جائے۔ اس حوالے سے وہ شہر کی طرف جا رہے تھے۔ ادھر سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بادشاہ تھے، نیک آدمی تھے، شب بیدار اور قوم کا درد رکھنے والے تھے،
وہ اپنا لباس بدل کر شہر میں اس نیت سے گھوم رہے تھے، گشت کر رہے تھے کہ کہیں میری رعایا کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق تو نہیں۔ جب سلطان محترم گشت کرتے کرتے ان لوگوں کو دیکھا تو قریب آ بیٹھے۔ اب لوگ وہ کسی گفتگو میں محو تھے، مصروف تھے، انہوں نے توجہ نہ دی کہ ان کے پاس میں بیٹھنے والا آدمی ہے کون۔ کچھ چوروں کا گروہ آپس میں محو گفتگو تھا۔ ان کا عنوان یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی قابلیت بیان کرے، کہ آئندہ منصوبہ بنایا جائے کہ کس کی قابلیت پر کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے، کتنا بڑا مال ہتھیایا جا سکتا ہے۔ اسی اثنا میں انہوں نے اس آنے والے مہمان سے پوچھا، تو کون ہے؟ تو سلطان محترم نے فرمایا، میں بھی آپ کی طرح آدمی ہوں۔ انہوں نے سمجھا یہ بھی ہماری طرح کا چور ہے، لہذا اس کی پرواہ نہ کی اور اپنے عنوان پہ بیٹھے رہے۔ چوروں کے گروہ میں سے ایک آدمی نے کہا، میرے اندر ایک خصوصیت ہے کہ اگر سونا، زیورات، کوئی مال و دولت زمین کے پردے میں چھپا ہوا ہو تو میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ خوبی بہت اہم تھی۔ ان چوروں کے سربراہ نے کہا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کی پہچانی گئی جگہ پر کھود لگائی جائے گی، وہاں سے خزانہ نکالا جائے گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں جسے رات کی تاریکی میں دیکھ لوں، میں اسے دن کے اجالے میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ یہ خوبی بھی بہت پائے کی خوبی تھی۔ اس سردار نے کہا، تو بھی پھر ہمارے ساتھ چل۔ ایک اور چور نے کہا، جناب میں نقب زنی کا شہنشاہ ہوں، بغیر اوزار کے میں دیوار کو توڑ سکتا ہوں، نقب لگا سکتا ہوں۔ اس پہ چوروں کا بادشاہ خوش ہوا۔ اس نے کہا، پھر تو ہمیں چاہیے کہ سلطان محمود جو اس وقت کے بادشاہ ہیں، ان کے محلے میں چوری کی جائے، محل میں چوری کی جائے، کہ نقب لگانا بھی آسان ہو جائے گا اور خزانہ دیکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک اور چور نے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت کے ہاں خزانہ چرانا چاہیے۔ تو سردار نے پوچھا، تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ وہ کہنے لگا، میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میں جانوروں کی بولیوں کو پہچان اور سن سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جانور اس وقت کیا کہہ رہا ہے۔ چوروں کے سردار نے آنے والے مہمان سے پوچھا کہ تو جو کہتا ہے کہ میں آپ کی طرح ہوں، یعنی ہماری طرح چور ہے، تو بتا تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میری داڑھی میں یہ کمال ہے کہ میں جب داڑھی کو ہلاتا ہوں تو بہت بڑے سے بڑا مجرم جو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا ہوا ہو وہ نیچے اتر آتا ہے۔ سب نے کہا، یہ جو قابلیت ہے یہ بہت ہی قیمتی قابلیت ہے، اس آدمی کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے، کیونکہ جب ہمارا کوئی بندہ پکڑا گیا، پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا، تو اس کی داڑھی کے ہلنے کی وجہ سے وہ ہمارا بندہ چھوٹ آئے گا، یعنی دار سے اتر آئے گا۔ اب اس کافروں کے
چوروں کے اس گروہ نے یہ طے کیا کہ کل کی رات سلطان محمود کے محل میں چوری کرنی ہے، وہاں سے سامان نکالنا ہے۔ بادشاہ محترم تو اس بات سے خود آگاہ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ان چوروں کو پکڑنے کا اور کوئی بندوبست نہ کیا۔ وہ دن گزر گیا، اگلی رات آئی، چوروں نے چوری واقعی کر لی، اور ہاں، اس نئے آنے والے مہمان کو بھی بطور چور انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا اور لے گئے، سلطان محمود کی چوری کی اور واپس آ گئے۔ صبح ہوتے ہی سلطان نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ جو مجمع ہے، جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، قافلہ ہے، گروپ ہے، ان کو پکڑ لاؤ۔ وہ گروپ پکڑ کر آ گئے تو سلطان محمود نے ان سے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ کہا نہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، میری چوری آپ نے ہی کی ہے۔ تو پھر چونکہ بادشاہ موقع کا خود گواہ تھا، اسے اور گواہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا بادشاہ سلامت نے حکم نافذ کیا کہ ان سب کو تختہ دار پر لے جا کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی تختہ دار پر گئے، گلے میں رسے ڈالے جانے لگے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا مجھے اپنے سلطان کے پاس لے جاؤ، میں نے ایک اہم بات کرنی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں جسے رات کی تاریکی میں دیکھ لوں صبح کے اجالے میں اسے پہچان سکتا ہوں۔ یہی وہ آدمی آیا، سلطان محمود کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا سلطان محترم، ہمارے چوروں کے گروہ نے اپنی ایک ایک صفت کو ظاہر کر کے اس صفت کے مطابق کام کر دیا ہے، یعنی سارے کے سارے اپنی منزل مقصود پر آ کر پوری چوری کر کے واپس جا چکے ہیں، اب آپ کو چاہیے کہ اپنے فن کا اظہار کریں۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا یہ کیا؟ وہ کہنے لگے میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ اس رات جب ہم مشورہ کر رہے تھے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تم تھے، تم نے کہا تھا کہ میری داڑھی میں یہ کمال ہے، جب یہ ہلتی ہے تو تختہ دار سے بھی بندے نیچے اتر آتے ہیں۔ اب آؤ نا، ہم نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اب آپ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں، اپنی داڑھی کو ہلائیں تاکہ یہ جو دار پہ چڑھے ہوئے لوگ ہیں نیچے اتر آئیں۔ تو بادشاہ سلامت نے سر کو ہلایا، منفی میں داڑھی ہلی، سر کو ہلایا، لوگوں نے جو جلاد تھے انہوں نے چوروں کے اس گروہ کو چھوڑ دیا۔ جب وہ سارے کے سارے آئے تو وہ بھی بادشاہ کے سامنے رونے لگے، تو بادشاہ سلامت بھی چوروں کے سامنے رونے لگ گئے۔ ان چوروں کے گروہ نے پوچھا، اس سردار نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کی چوری کی جسے اپنے ہاں موجود پایا تھا، ہم نے اس آدمی کی چوری کی جس کا ہم نے احسان مانا تھا، جس کو ہم نے عظیم مانا تھا کہ اس کی داڑھی کے ہلنے کی برکت سے ہمارے ہاں تختہ دار والے قیدی بھی نیچے آ جائیں گے۔ ہم نے تو ایسے محسن کے ہاں جا کر چوری کی، اس ظلم پہ ہم رو رہے ہیں۔ تو وہ کون سی بات ہے جو آپ کو بھی رلانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میں چوروں کے گروہ کے ساتھ تھا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ چوروں نے میرے گھر میں چوری کی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے بندے اس آدمی کی وجہ سے قتل سے بچ گئے جس نے رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں مجھے پہچانا اور دن کی روشنی میں مجھ سے سفارش کر کے ان کو چھڑوا لیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش کوئی انسان ایسا بھی ہو جو رات کی تنہائی میں اپنے پروردگار کو پہچانے، پھر اس کے سامنے صبح کی روشنی میں یعنی روز قیامت میں کھڑا ہو، پھر اپنے مسلمان جو گناہ گار ہوں، اپنے مسلمان جو قیدیوں کی صورت میں ہوں اور دار کی طرف یعنی جہنم کی طرف جا رہے ہوں، وہ بندہ جائے اور
اللہ رب العزت سے درخواست کرے کہ اللہ کل تک تو آپ ہمارے ساتھ تھے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کل تک آپ ہماری جان کی رگ کے قریب تھے، تو آج بھی آپ اپنا فضل فرمائیں، ہمیں اس عذاب سے بچائیں۔ تو پروردگار نے محشر کے دن جب ان آدمیوں کی سفارش کو قبول کر لیا تو رب العالمین کے فضل سے ایک بھی مسلمان جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ چوروں کی بات آئی، ایک اور جگہ پر چوروں کا گروہ اکٹھا تھا، وہ دیہات سے نکل کر شہر کے قریب میں آئے ہوئے تھے۔ ان کا بھی مزاج یہی تھا کہ بڑی چوری کی جائے، لیکن پکڑے جانے کا ڈر بھی تھا، تو انہوں نے اس کا ازالہ اس صورت میں کیا کہ آپس میں مل بیٹھیں گے تو بولیں گے نہیں تاکہ ہماری آواز کوئی پہچان نہ لے۔ مختصر کلمات انہوں نے یاد کیے، کسی بات پہ سبحان اللہ کہا، کسی پہ الحمدللہ، کسی پہ اللہ اکبر اور کسی پہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ وہ بولتے نہیں تھے۔ تو دن کو وہ اس شہر کے قریبی جنگل میں رہتے تھے اور رات کو وہ شہر کا نظارہ کرتے تھے، جگہ دیکھتے تھے کہ کہاں ہاتھ مارنا چاہیے۔ اتنے میں ان کی مشہوری ہو گئی کہ یہ جو مسافر آئے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں، بس ذکر کرتے ہیں، لہذا اللہ والے اور درویش آدمی ہیں۔ تو ان کی مشہوری پورے شہر میں پھیلی۔ ادھر بادشاہ محترم جو تھے ان کا بچہ بیمار تھا، وہ ڈاکٹروں، طبیبوں، وعیدوں سے تنگ آ چکا تھا، اللہ والوں کو بلا بلا کر دم درود بھی کرواتا تھا۔ جب اسے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے قریب میں چند درویش آئے ہوئے ہیں جو صرف ذکر کرتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں، تو اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ ان ذاکرین کی جماعت کو لے آؤ۔ جب ذاکرین کی وہ جماعت بادشاہ کے محل میں پہنچی تو بادشاہ نے استدعا کی کہ میرے ہاں میرا بیٹا بیمار ہے، اب سب لوگ مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جب یہ بات اس گروہ نے سنی تو وہ رونے لگ گئے کہ اللہ ماجرا کیا ہے، ہم تو ڈاکو ہیں، آگے یہ ہمیں بزرگ اللہ والا سمجھ کر ہم سے دعا کروا رہا ہے۔ اتنے میں ڈاکوں کے سردار نے دعا کرنا شروع کی، ہاتھوں کو اٹھایا، گڑ گڑانے لگا اور رونے لگا، کہنے لگا اے پروردگار آپ تو ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں، اللہ یہ آپ کا نیک بندہ ہم سے نیکی کی توقع میں ہے، اس لیے ہم سے کہتا ہے دعا کریں، اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں جس طرح آپ نے ابھی تک ہماری عزت کو بچایا ہوا ہے، اللہ اس طرح شفقت کا معاملہ فرما، ہمیں آگے بھی بے عزت ہونے سے بچا اور اس بندے نیک کے بچے کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اب وہ لوگ دعا کر رہے تھے، اتنے میں بادشاہ سلامت کا بیٹا تندرست ہو گیا، وہ چلتا چلتا مہمان خانے میں آ گیا۔ بادشاہ خوش ہوا اور بادشاہ نے ان مہمانوں کو زر کثیر انعام کے طور پر عطا کیا۔ اب ایک نے کہا سبحان اللہ، کیا خیال ہے اس کو لے لینا چاہیے؟ دوسرے نے کہا جی الحمدللہ لے لیتے ہیں۔ ان کے گروہ نے کہا لا الہ الا اللہ، بھئی ہم نہیں لیتے۔ جب بادشاہ وہاں سے اٹھ گیا تو گروہ نے آپس میں بات کی، بھی ہم تو خزانے کی تلاش میں تھے اس لیے چوری کرنا چاہتے تھے، اب خزانہ اتنی بڑی تعداد اور وزن میں ہمارے قدموں میں آ گیا ہے تو کیوں نہیں لے لینا چاہیے؟ چوروں کے ان سردار نے کہا ہم جب خزانے کی نیت سے نکلے تھے اس وقت ہم چور تھے، اب جب خزانہ ہمارے قدموں میں آیا ہے ہم چوروں کی شکل میں نہیں اللہ والوں کی شکل میں ہیں، اگر آج ہم نے یہاں سے خزانہ لے لیا تو بادشاہ اور بادشاہ کی رعایا کے دل میں آ جائے گا کہ جو پہلے اللہ والے ہوتے تھے وہ تفکر پہ چلتے تھے، فقر پہ چلتے تھے، اور وہ اللہ والے اللہ کی طرف لو لگاتے تھے،
دنیا سے منحرف رہتے تھے۔ آج کے جو اللہ والے ہیں یہ تو لالچی اور لوبھی ہیں، یہ پیسے کے لیے چلتے ہیں، اور اللہ والوں کے دل میں آج کل اللہ کی نہیں دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ ہم اپنے کسی عمل سے اللہ والوں کو بدنام نہیں کرتے۔ تو یہ کہتے ہوئے چوروں کا سردار اٹھا، بادشاہ سے اجازت لی اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو بادشاہ سلامت نے وہی زر کثیر ان کے اسی ٹھکانے پہ پہنچوا دیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، آپس میں یہ بات ایک دوسرے کو سمجھائی کہ ایک لمحے کے لیے ہم اللہ والوں کی شکل میں گئے ہیں تو اتنی بڑی قدر ہوئی، اتنی بڑی دولت ہمارے ہاتھ آ گئی، جبکہ ہم چور تھے، چوری کرنے والے، گناہگار تھے، حقوق العباد ضائع کرنے والے تھے۔ اگر کاش ہم یہ ساری دنیا چھوڑ کر، چورا کاری چھوڑ کر، اللہ کے حضور توبہ طیب ہو کر اہل اللہ کی شکل اختیار کر لیں، اہل اللہ کا عمل اختیار کر لیں، تو یہ دنیا بھی ہماری بن جائے گی، اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت حاصل ہو جائے گی۔ سو وہ لوگ توبہ طیب ہو گئے، بادشاہ کی طرف سے آیا ہوا انعام بھی ان کو مل گیا، توبہ کی، گناہ بھی معاف ہو گئے۔ جب یہی لوگ مرے تو اللہ کے نیک ترین بندے بن کر مرے۔ تو میں نے 3 باتیں عرض کی، ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے اپنا خود ہی بیان فرمایا کہ جب تک وہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نہیں آئے تھے تب تک ان کے ہاں ریاضت و زہد اور یہ جو قلبی انعامات ہیں، روحانی انعامات ہیں، یہ انہیں نصیب نہیں ہوئے تھے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اپنے آپ کو اہل اللہ کے قدموں میں، علماء کے قدموں میں اور نیک متقی لوگوں کے قدموں میں لے جانا چاہیے۔ جب تک کہ انسان اہل اللہ کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا، چاہے جتنا بڑے سے بڑا عالم ہو جائے، اس کے سینے سے حرص و تکبر اور غصہ اور لالچ یہ ختم نہیں ہوگی۔ روح کی جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ والے کے قدموں میں کوئی دنیا کا جاہل ترین آدمی بھی آ جائے، انشاءاللہ العزیز وہ بھی اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے میں نے ایک واقعہ پیش کیا جس پر سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کاش کہ کوئی بندہ رات کی تاریکی میں اپنے پروردگار کو پہچان لے تو یہی روز قیامت دن کی روشنی میں خود بھی بچ جائے گا، اللہ سے سفارش کرا کے اللہ کی گناہگار ترین مخلوق مسلمانوں کو بھی رہا کروائے گا۔ تو تیسرا واقعہ میں نے عرض کیا، چاہے اندر کا چور کیوں نہ ہو، اگر اس نے اہل اللہ کی سی شکل بنا لی تو اس کی دنیا بھی بن گئی، دولت بھی اسے حاصل ہو گئی، عزت بھی حاصل ہو گئی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اللہ والوں کی شکل میں رہے، اللہ والوں کی مشابہت اختیار کر لے تو انشاءاللہ دنیا بھی اس کی کامیابی کی ہوگی اور آخرت بھی اس کی کامیابی کی ہوگی۔ تو آج کل دیکھا دیکھی کا دور ہے، ہم جسے دیکھ لیتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹی وی پہ جو بھی ایکٹر آ جائے، ایک رات ہمارے نوجوان اس ایکٹر کی تصویر دیکھتے ہیں، صبح اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عیب نہیں بیان کر رہا، یہ عیب نہیں ہے، یہ فطرتی اصول ہے۔ انسان جسے دیکھتا ہے اس طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت اللہ والوں اور علماء کرام کے ساتھ رکھیں اور ان کی ہی تشبیہ ہم اختیار کریں۔ جو لوگ رات کی تاریکی میں ایکٹر کو دیکھتے ہیں، صبح بالوں کا ڈیزائن نائی سے اس طرح بنواتے ہیں، اسی کی طرح چشمہ لگاتے ہیں، اسی کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، کاش کہ ہم نے علماء کی صحبت اختیار کی ہوتی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی ہوتی۔ اور اگر کسی نے چشمہ پہننا ہی ہے
تو کسی عالم دین کی شکل پہ ان کی نقل پہ وہ چشمہ لگا لیں کہ فلاں اللہ والے ایسے پہنتے۔ ہم اپنی صحبت کو صحیح کریں، ہم اپنی تشبیہ کو صحیح کریں۔ ایکٹروں کی تشبیہ کریں گے تو قیامت کے روز انہی خبیثوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ اگر ہم نے اہل اللہ کی، علماء کی صحبت اور تشبیہ اختیار کی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے مطابق ہم قیامت کے روز ان اللہ والوں کے قدموں میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل حق کی صحبت، معیت اور ان کی تشبیہات اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔